الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صدر محفل مخدوم و محترم عالم جلیل شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ قبلہ اسد اللہ صاحب نوری ادام اللہ ظلہم العالی، جناب محترم المقام حضرت علامہ غلام دستگیر صاحب فاروقی، جناب قبلہ حضرت علامہ محمد عمر صاحب، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور عزیز طلباء، فقیر سے پہلے آپ نے جناب حضرت قبلہ پروفیسر طاہر اقبال تنولی صاحب کا نہایت جامع اور علمی خطاب سماعت فرمایا۔ فقیر نے ان کے خطاب سے بہت ساری باتیں اپنے ذہن میں بٹھانے کی بھی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ وہ باتیں ہمارے لیے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مشعل راہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ قادیانیت اکیلا نہیں، بہت سے دوسرے ایسے ادیان و مذاہب ہیں جو اسی بیماری کا شکار ہیں۔ وہ بیماری یہ چرچراہٹ سی ہو رہی ہے، اس کا کچھ کنٹرول ہو سکتا ہے؟ اس بیماری کا مبدأ ایک ہی ہے، نفس پرستی۔ فقیر نے جو آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، ان کا ترجمہ ہے: اے محبوب، آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یہ اپنی خواہش کو معبود بنا لینا، یہ بہت سے باطل ادیان، نظریات، خیالات کے اندر ایک مشترک چیز ہے۔ سب سے پہلے میں دہریت اور الحاد کا ذکر کروں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو اس حد تک اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں کہ بغیر کسی لگی لپٹی کے، للکار کے، باقاعدہ بول کے کہتے ہیں کہ ہم کسی کی مرضی نہیں چلیں گے، اپنے مرضی کریں گے، اپنی خواہش پہ چلیں گے۔ ان کے کتبوں اور بینروں پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ بھی سن لے، آزادی، اولیاء بھی سن لے، آزادی، حکومت بھی سن لے، آزادی، پولیس بھی سن لے، آزادی، وغیرہ وغیرہ۔ اب لوگوں نے سنا، کوئی مبالغہ تو میں نہیں کر رہا، تو یہ آزادی کس سے ہے؟ کسی قسم کے بندھن، پابندی، کسی بھی قانون کی پیروی، خواہ وہ دنیا کا قانون ہو، خواہ وہ دین کا قانون ہو، خواہ وہ اللہ کا فرمان ہو، خواہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو، یہ اس ہر چیز سے آزاد ہونا چاہتے ہیں جو ان کے اپنے نفس کی خواہش کے خلاف پڑتی ہو۔ آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں، جس معاشرے میں بھی رہتے ہیں، دین کو ماننے نہ ماننے سے ہٹ کے ایک بات کیجئے، کسی بھی ملک میں کوئی قانون تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جہاں کوئی قانون نہیں ہوتا وہ تو صرف جنگل ہی ہے۔ اور مہذب لوگ کہتے ہیں جب کسی کو تنبیہ کرنا ہو، حق کی طرف متوجہ کرنا ہو، تو لوگ یہ جملہ عام شام بولتے رہتے ہیں کہ یہاں کوئی جنگل کا قانون ہے، تو لا قانونیت اور جنگل کا قانون، اور فلاں بھی سن لے آزادی، فلاں بھی سن لے آزادی، یہ جنگل کا قانون بنانا چاہتے ہیں۔ اور جو جنگل کا قانون بنانا چاہتے ہو وہ انسان نہیں ہوتا، وہ جانور ہوتا ہے۔ یہ انسانی حقوق کے حوالے سے لوگ باتیں کرتے ہیں، تو پھر انسان اور ہر حیوان میں بھی ایک کامن فیکٹر ہے، ایک قدر مشترک ہے۔ سب میں جان ہے، سب سانس لیتے ہیں، سب کھاتے پیتے ہیں، سب میں خواہش ہے، سب میں شہوت ہے۔
پھر انسان اور کتے میں کیا فرق ہوگا، پھر انسان اور خنزیر میں کیا فرق ہوگا، پھر انسان اور سانپ میں کیا فرق ہوگا، پھر انسان اور کسی جانور میں بھی کیا فرق ہوگا. اس لیول پر جب تم سوچو گے تو نفس حیوانیت کے حوالے سے تم سب کی کھچڑی پکا کے بیٹھ جاؤ گے. لیکن اگر یہاں فرق کرتے ہو تو پھر مان لو تمہیں کافر اور مسلمان میں بھی فرق کرنا پڑے. میں نے یہ بات اختصار سے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ میں اپنے موضوع کی طرف ڈھال سکوں. اسی نفس پرستی کا ایک اور شاخسانہ بھی ہے، وہ ہے مستشرقین، اورینٹلسٹ. یہ بھی اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، اپنی تورات، زبور اور انجیل کو بالا تر رکھنے کے لیے قرآن کو ان کتابوں کی طرف توجیہات اور تفسیرات کے بہانے سے لوٹانا چاہتے ہیں. یا وہ نام نہاد مسلمان جو ان مستشرقین سے متاثر ہو کر پاکستان کے اندر منکرین حدیث اور نیچری بن کر اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن کے اندر اپنا ذاتی، اپنا تخیلاتی اور اپنے نفس اور اپنے اندر کی من مرضی کے مطابق قرآن کے آیتوں کو اور صورتوں کو آپس میں ربط دینا چاہتے ہیں. اور اس ربط کے بہانے سے پھر وہ حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں. یہ حدیث اس ربط کو قبول نہیں کرتی، یا یہ ربط اس حدیث کو قبول نہیں کرتا. تو ربط کس نے دیا ہے؟ قرآن مربوط ہے، آیتیں مربوط ہیں. یہ جو تم ربط دے رہے ہو یہ تمہارا ذہنی ربط ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا ربط نہیں ہے. لہذا تمہارے ذہنی ربط کو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ تمہارا ذہنی ربط تمہارے اپنے نفس کی خواہش ہے، اور تم تمام حدیثوں کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ رہے ہو. اس لیے یہ تمہارے اپنے نفس کے دیے ہوئے قرآن کے ربط کے ساتھ ٹکراتی ہیں. لہذا تم نے اپنے نفس کو آگے کر دیا، حدیثوں کو پیچھے پیچھے. یہاں تھوڑی سی میں منقول دلیلیں بھی عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے محبوب، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں کہ ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کا بیان کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے. میرے محبوب یہ آپ نے بتا دیا. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44. اچھا آقا کریم قرآن بتا رہا ہے کہ آقا کریم کی حدیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، توضیحات ضروری ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ کا معنی پھر کیا؟ قرآن کسی پہاڑی پر رکھا ہوا تمہیں مل جاتا نا، حضور کو ساتھ بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ اور یعلمہم، حضور پڑھاتے ہیں. پڑھاتے وقت حضور نے کیا پڑھایا؟ پڑھانے والا جب کسی بھی کتاب کو پڑھاتا ہے تو جو اضافی الفاظ استعمال کرتا ہے، جو تشریحی نوٹس دیتا ہے، اسی کو جب وہ حضور کی زبان سے نکلتے ہیں تو ہم حدیث کہتے ہیں. تمہیں اس اصطلاح سے چڑھ ہے، اصطلاح تم کوئی اور بنا لو گے تو اس پر بھی کسی کو چڑھ ہوگی. تو پھر انسان بنو، اسی اصطلاح کو قبول کر لو جو اصطلاح پوری امت نے اختیار کی ہوئی ہے. شفا شریف میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. آپ نے خارجیوں کے خلاف تمام صحابہ کو ایک نقطہ بتایا. فاروق اعظم اپنے دور میں صحابہ کرام کی تربیت کرنے میں چوٹی پہ ان کا نمبر آتا رہا. آپ بعض صحابہ کو گھوڑوں سے مارتے تھے، منقول ہے کتابوں میں. بعض صحابہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے کہ ہم اسے کچھ سیکھیں. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کننا نلتزم عمر نتعلم منہ الورع. ہم عمر فاروق کے ساتھ ساتھ چپک کے رہتے تھے، ہم عمر فاروق سے تصوف سیکھتے تھے. نتعلم منہ الورع، ہم فاروق سے ورع سیکھتے تھے. یہ تقوی ہوتا ہے اور تقوی سے اوپر ورع ہوتا ہے جو صوفیانہ تعلیمات پر مبنی ہوتا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یجادلونکم بالقرآن، اے میرے نبی کے صحابیوں، جو لوگ تم سے قرآن پڑھ پڑھ کے بحث کریں فخذوہم بالسنن، تم انہیں حدیث کے ذریعے سے گرفتار کرو.
خذ مؤاخذہ پکڑنے کو کہتے ہیں. یہ قرآن پڑھ کے تم سے یجادلون مجادلہ کرتے ہیں. فخذوہم بالسنن، تم حدیث کے ذریعے سے ان کو پکڑو. حدیث پکڑنے کے لفظ پہ ذرا غور کرو. جو قرآن پڑھے تم اس کو پکڑو حدیث کے ذریعے سے. پتہ چلتا ہے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو لوگ قرآن کو پڑھ کے اپنی مرضی کی تشریح کر کے تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہیں، تم حدیث کی پولیس لے کر ان کو گرفتار کرو. یہ نفس پرست مرضی کے رب میں نہیں مانتا، اور قرآن کی تشریح قرآن سے کرنے کے بہانے. یہ لفظ میں نہیں مانتا کیوں قرآن میں نہیں آیا، میں یہ نہیں مانتا یہ قرآن میں نہیں آیا، قرآن نے یوں تو نہیں کہا. جن پر قرآن نازل ہوا ہے قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کہتا ہے لتبین للناس، ان باتوں کا مطلب بتاؤ. تم یہاں پر پھنسو گے، تمہیں حدیث کے سامنے جھکنا پڑے گا، پھر آگے گفتگو ہوگی. تمہیں قرآن پڑھنے کا حق تو ہمیں حدیث پڑھنے کا حق. تم کہو میں حدیث کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں میں تمہاری توجیہ کو نہیں مانتا. تم مصطفیٰ کریم کے فرمان کو نہیں مانتے، تم میں اتنی اکڑ موجود ہے تو ہمیں اتنا بھی اکڑنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ ہم تمہاری ذہنی اختراع کو اٹھا کے تمہارے بوتے پہ بات کریں. ناسمجھ ہیں وہ لوگ جو صرف قرآن کی روشنی میں ان پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. حدیث کی حجیت کا انکار کرنے والے کو اچھا خاصا رگڑا لگا دیا جائے، اسے دین کا منکر قرار دیا جائے. ادھر ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کی بہت سی آیتوں کا منکر قرار دے کر اس کو ٹھیک ٹھاک اس کی ٹھکائی کرنی چاہیے. احساس کمتری کا شکار ہو کر جو لوگ ایسے لوگوں سے بحث شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر آگے تجربہ ہو تو پھر بھی گزارا کر لیں گے، تو پنج کھائے گا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ. اچھا یہ بھی آگے فرمان دلچسپ بات آگے بھی سنا دوں. فاروق اعظم نے فرمایا کہ جب یہ قرآن پڑھیں تو تم حدیث پڑھو. فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ، اس لیے کہ حدیث کا جو بھی ماہر ہوتا ہے وہ قرآن کا اس سے بھی بڑا ماہر. حدیث کو جاننے والا قرآن کو بہتر جانتا ہوتا ہے. بڑے نقطے کی بات کی بلکہ معذرت کے ساتھ ایک اور بات کرتا ہوں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ یہ غسل کے چیپٹر میں شروع میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں. جامع ترمذی میں فرماتے ہیں کہ الفقہاء اعلم بمعانی الحدیث، فقہاء بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ حدیث کا معنی کیا ہے. تو ایک پوری سٹریم ہے، ایک پورا میتھڈ ہے، ایک پوری لائن ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو محدث سے سمجھو، حدیث کو سمجھنا ہے تو فقیہ سے سمجھو. اور اسی لیے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ سمجھتے ہوں گے کہ شیخ القرآن کا مرتبہ بہت اوپر ہے. سونا قرآن کا مرتبہ اوپر ہے، حدیث کا مرتبہ اس کے بعد ہے، فقہ اس کے بعد ہے، اس لیے کہ فقہ ان دونوں سے ڈیرائیو کی گئی ہے. لیکن جہاں تک سیکھنے سکھانے کا تعلق ہے تو سب سے اونچا رتبہ فقیہ کا ہوتا ہے، اس کے بعد شیخ الحدیث کا ہوتا ہے، اس کے بعد شیخ القرآن. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کو خارجیوں کے خلاف مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا. آپ نے فرمایا لا تجادلہم بالقرآن، ان کے سامنے قرآن نہ پڑھتے رہنا. فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ، قرآن کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. فَيَقُولُونَ وَتَقُولُ، یہ کہیں گے یہ معنی ہے، تم کہو گے یہ معنی ہے. جھگڑا ختم نہیں ہونا. وَلَكِنْ خَاسِمْهُمْ بِالسُّنَّةِ، بلکہ وہ قرآن پڑھیں تو آپ نے حدیث پڑھنی ہے. فَإِنَّهُمْ لَن يَجِدُوا مِنْهَا مَحِيصًا، وہ حدیث کے سامنے بھاگنے کا راستہ نہ پا سکیں گے. حدیث انہیں باندھ کے رکھ دیں.
تو پتہ چلتا ہے یہاں سے بھی فاروق اعظم کے فرمان سے بھی مناظر کو گائیڈ لائن مل گئی. تم نے بات قرآن کی روشنی میں نہیں کرنی، وہ قرآن پڑھے، تم نے حدیث پڑھی. وہ کہے گا قرآن میں یوں لکھا ہے، تو نے کہنا ہے میرے مصطفیٰ نے اس آیت کا یہ معنی بتایا. قادیانی یہیں پر پھنستے ہیں. قادیانوں کی اکثر کوشش ہوتی ہے کہ بات قرآن کی روشنی میں ہو. ہم نے یہ بات کر کے بھی دیکھی ہے اور وہ خود پھنستے ہیں، چونکہ ہمیں تجربہ ہے کہ یہ اس نے ابھی تھوڑی دیر کے بعد حدیث پڑھنی. ہم بات یاد رکھتے ہیں، جیسے ہی حدیث زبان پہ آتی ہے ہم اس کو لاک کر دیتے ہیں کہ تم نے اپنی زبان کا پاس نہیں رکھا. وہ ایک الگ بات، ہمارا ایک تجربہ ہے، لیکن اصول یہی ہے کہ مرزا قادیانی نے خرابی یہاں سے پیدا کی ہے اور خود بھی یہیں پہ ذلیل ہوا ہے کہ قرآن نے نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین قرار دیا ہے اور حدیث بخاری مسلم اور بے شمار کتابوں میں موجود ہے. امام بخاری امام مسلم نے خاتم النبیین کا چیپٹر باندھ کے اس میں یہ حدیث بیان کی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ. میری مثال اور میرے سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے خوبصورت محل بنایا ہو، فجعل الناس یطوفون به، اور لوگ آ کے اس محل میں گھوم پھر کر دیکھنے لگے، وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ، اور تعجب کرنے لگے، وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَٰذِهِ الْجَبِنَةُ، ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، محل مکمل ہے. تو لوگوں نے کہا کہ محل بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے؟ فرمایا وَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں اور یہ ہے معنی خاتم النبیین کا. خاتم النبیین کا لفظ قرآن میں ہے، حضور نے وہ لفظ اٹھا کر یہ مثال دے کر جہاں پر فٹ کر کے بتا دیا کہ قرآن پڑھنا ہے مصطفیٰ کی حدیث سے. وہ جو مشہور حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس حدیث کے الفاظ، اس کا ترجمہ، ان کی افادیت اپنی جگہ پہ. اس حدیث کا جو کانٹیکسٹ ہے کہ پہلے فرمانا انا خاتم النبیین قرآنی لفظ، پھر فرمایا لا نبی بعدی، یہ جوڑ دے مجھے لگ سمجھ آئے گی کہ مصطفیٰ کریم قرآن کی آیت کی وضاحت کر رہے ہیں اپنی زبان حق ترجمان سے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دہریہ ملحدین کا رد اور نمبر دو مستشرقین اور اورینٹلسٹ طبقے کا رد. اور مرزا قادیانی ختم نبوت کا منکر ہونے کے ساتھ ساتھ مستشرقین کی بولی بھی بولتا ہے. کیوں؟ اسے اپنی جھوٹی نبوت کو پروان چڑھانے کے لیے جو بھی سہارا لینا پڑتا تھا اس نے لینے کی کوشش کی ہے. اب گفتگو کا تیسرا پورشن آتا ہے ڈائریکٹ مرزائیت اور قادیانیت کا رد. انہوں نے بھی اپنی خواہش کی پیروی کی. فقیر نے ایک مضمون لکھا ہے مرزا قادیانی کو کیا ہو گیا تھا. تو کیا ہو گیا تھا؟ سوال ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا تھا، عالم تھا، یہ تھا وہ تھا. تو اصل اندر گیم کیا تھی؟ تو اب نفس پرستی کے حوالے سے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ جو آیت میں خطبے میں پڑھی ہے اس کو یاد رکھیے اور اب گفتگو کو سنیے کہ مرزا قادیانی کے ساتھ اس آیت کے ساتھ مرزا قادیانی کا کیا تعلق ہے. مرزا قادیانی شروع سے ہی خود اپنی کتابوں میں اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ میں اس ماحول میں پیدا ہوا ہوں کہ مرزا قادیانی کا باپ جنگ آزادی میں انگریز کا چاپلوس تھا. مرزا کی کتاب تریاق القلوب کے صفحہ نمبر 300 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب یہ کتاب ان کی جو مین کتاب ہے 23 جلدوں والی اس میں انہوں نے شامل کر دی. اس میں وہ لکھتا ہے کہ میرے والد انگریز کو درخواست لکھتا ہے بحضور عالی گورنمنٹ عالیہ انگریزیہ، یہ الفاظ ہے. کہتا ہے یہ واضح رہے کہ میں آپ کے اس پرانے نمک خوار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس نے 1857 کے غدر میں لفظ غدر لکھتا ہے جسے مسلمان جنگ آزادی کہتے ہیں. اس غدر میں گورنمنٹ عالیہ انگریزیہ کو
50 گھوڑوں اور 50 گھڑ سواروں سمیت اتنی امداد پیش کی تھی تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے باپ کے تعلق والے اور میرے باپ کے بھیجے ہوئے انگریزی غلام حکومت عالیہ کی مدد کر سکے. میں نے تریاق القلوب کا نام بتایا ہے اور صفحہ بھی بتایا. پتہ چلتا ہے کہ مرزا اس ماحول کی پیداوار ہے. ایمان سے بتائیے ماحول انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں؟ باپ اور ماں اثر انداز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو مرزا قادیانی کے ساتھ یہی ہوا. یہ میں نے ایک مثال دی اور سنیے اسی کتاب میں روحانی خزائن اس کا نام. اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میرے والد کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور گاؤں والوں کے ساتھ کچھ زمینی جھگڑے تھے اور میری زندگی کا ایک بہت سارا حصہ فضول جھگڑوں اور مقدموں میں برباد ہوا. یہ جس کی زندگی برباد ہوئی ہو، وقت ضائع ہوا ہو، وہ نبوت کا داعی ہونے کے باوجود اپنی زندگی اور اپنے وقت برباد ہونے کے الفاظ خود اپنے قلم کی کتابوں میں لکھ رہا ہو، تو جس کی زندگی برباد ہوئی ہے تو اللہ کے ذکر سے غافل رہا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کو طرح طرح کے مشورے دیتا ہے. مرزا کے اللہ کے ذکر سے غافل ہونے، مقدموں میں ملبس ہونے اور اپنے باپ کی طرح انگریز کا وفادار ہونے کے نتیجے میں انگریز مرزا کے اوپر شیطان کا وار چل گیا اور شیطان اپنے نفس کی خواہشات میں گر گیا. اس لیے اس نے نبوت کا دعویٰ داغ. یہ کسی قسم کا الزام نہیں. مرزا کے ماننے والے اس کی کتابوں میں یہ چیزیں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں اور قرآن کی آیت کے ساتھ ذرا رکھنا کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے. ایک اور آیت سنی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم. بے شک شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں. یہ شیطانی وحی، اللہ کی وحی، یہ اللہ کے پیاروں پر آتی رہی اور شیطان کی وحی شیطان کے ولیوں پر آتی رہی. لیجادلوکم تاکہ شیطان کے چیلے اللہ والوں سے جھگڑا کر سکیں. بحث کرنے کے لیے شیطان کے ایک طریقہ ہوتا ہے، مضمون پکڑا دیتا ہے پورے کا پورا، لاجک ہوتا ہے اس کے پیچھے، یہ کھوٹا لاجک، کڑی سے کڑی ملتی چلی جاتی ہے، اپیلنگ باتیں بنتی چلی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں دنیا کا کون سا مذہب اسلام کے خلاف جب بات کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی وہ آیت پکڑتا ہے، کوئی نہ کوئی حدیث پکڑتا ہے. میں اس طرف چل پڑا تو آپ کا ذہن گھوم جائے گا. ہندوؤں نے قرآن سے استدلال کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وہ ذوالکفل کا لفظ قرآن میں ہے، اس سے وہ اپنا کپل ثابت کرتے ہیں. اپنا بدھزم ثابت کرتے ہیں. یہودی قرآن پڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جہاں جہاں واقعات ہیں یہودی ان سے استدلال کر کے اپنی مذہب کی حقانیت ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. بندروں کے مسخ ہو جانے سے ہندو اپنا تناسب ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. بھئی نسخ اور ہے مسخ اور ہے. وہ مسخ کو نسخ بنا کے عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ چکر بازیاں چلائی ہوئی ہیں، ٹوٹکے موٹکے ان سب کے پاس ہیں. ان سب کے ٹوٹکوں سے خدا کی عظمت کی قسم قادیانیوں کے ٹوٹکے اور زیادہ کمزور ہیں. مرزا قادیانی کے ساتھ ایک گیم تو یہ ہوئی کہ چونکہ ذکر سے غافل تھا، مقدمہ بازی میں مصروف تھا، اس کا اپنا کوئی پیر مرشد نہیں تھا اور جس کا مرشد کوئی نہیں ہوتا. صوفیاء کا متفق فیصلہ ضرور ہے کہ من لم یکن لہ شیخ فشیخہ شیطان. جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے. یہ شیطان کے ہتھے کیسے لگا، اپنے نفس کی خواہشات میں کیسے گھرا، یہ میں اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر بتا رہا ہوں. مرزا قادیانی کو کیا ہو گیا تھا. آگے چلیے. ایک گیم اس کے ساتھ اور بھی ہوئی. اس زمانے میں انگریز کو اس نے استعمال کیا. انگریز نے اس کو استعمال کیا. اس کی ایک کتاب وہ روحانی خزائن میں اس نے اپنے بارے میں لکھا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں.
اور وہ باقی کتاب تو چلتی آ رہی ہے، نارمل 14-15 کے پوائنٹ سے لکھی گئی ہے، یہاں آ کے ان الفاظ کو وہ بولڈ کر کے لکھتا ہے، انگریز کا خود کاشتہ پودا۔ اب جس کو انگریز نے خود اپنے ہاتھ سے کاشت کیا ہو، اب بتائیے مرزا قادیانی کو کیا ہو گیا تھا؟ اس کی حقیقت اور اس کی تہ تک پہنچنا آپ کے لیے بالکل آسان ہے۔ حکومت وقت بھی ہو، وہ بھی انگریز اور خود کاشتہ پودا، یہ بندہ اپنے آپ کو خود تسلیم کر رہا ہو، انگریز کے پاس دولت اور دنیا کے حوالے سے کیا کچھ نہیں تھا، اور مرزا قادیانی کو کیا کچھ نہ دیا گیا ہوگا۔ مرزا قادیانی کا یہ اپنا قول، اپنا اقرار، ہماری بات سنتے وقت اس کو مت بھولنا، مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اس کا خود کاشتہ پودا۔ اچھا اور آگے چلیے، ایک اور گیم بھی اس کے ساتھ ہوئی۔ ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو میراق کا مرض تھا، کہتا ہے کہ دو زرد چادریں، زرد رنگ کہتا ہے کہ یہ بیماری کی نشانی ہوتا ہے، تو دو زرد چادروں سے مراد دو بیماریاں ہیں، ایک اوپر کے دھڑ میں ایک نچلے دھڑ میں۔ تو آج کل تو میڈیکل سائنس میں کافی لوگ ماہر ہیں، اگر کوئی حکیم ہی بیٹھا ہو تو بھی سمجھ جائے گا کہ یہ ذیابیطس جو ہوتا ہے بیماری، یہ سلسل باؤل کی بیماری، جو مرزا خود تسلیم کرتا ہے، بار بار لکھتا ہے، اپنا ذوف لکھتا ہے، قوت مردمی کو کل عدم لکھتا ہے، اور میراق تک لکھتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں یہ سب کی سب دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ذیابیطس ہوتی ہی دماغ کے اندر خرابیاں، کمزوریاں، اعصابی کمزوری، ان کے نتائج میں ذیابیطس، شوگر کا مرض۔ تو مرزا کو شوگر کا مرض ہے جو دماغی کمزوری کے نتیجے میں بھی ہوتا ہے، اور مزید دماغ پر اثر انداز بھی ساری زندگی ہوتا رہتا ہے۔ مرزا کو یہ مرض بھی تھا، اور ڈائریکٹ اس بیماری سے ہٹ کے اس کو دماغی مرض میراق، اسے پنجابی میں میراقیہ کہتے ہیں، یہ ایک سوداوی مرض ہے، اور سودا خون کے جل جانے کا کہتے ہیں، سودائی جس کو کہا جاتا ہے وہ کسی سودا سے نکلا ہوا ہے۔ تو جو سودائی ہو، جو میراقی ہو، جو دماغی خرابی کا شکار ہو، اور وہ کمال لکھتے ہیں کہ دماغی خرابی اور ہسٹیریا کے مرض کا آدمی بعض اوقات نبوت کے دعوے کرتا ہے۔ یہ ہسٹیریا عورتوں کو بھی ہوتا ہے، مردوں کو بھی ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی مرض۔ یہ تو مرزا نے جو کچھ کیا ہے، یہ میں تیسری بات بتا رہا ہوں کہ مرزا قادیانی کو کیا ہو گیا تھا، اور یہ ساری باتیں الزام نہیں ہیں، مرزا کی اپنی کتابوں سے ثابت ہو رہی ہیں، اس کے اپنے اقرار میں یہ ساری باتیں منشن ہیں۔ ایک اور بات، مرزا قادیانی چونکہ وہ دور تھا انگریز کا، عیسائیت کا یہاں پر پرچار ہو رہا تھا، مرزا قادیانی کو اس طرح لت لگائی گئی کہ اس نے انیشیلی ابتدائی طور پر رد عیسائیت کا بہانہ کیا کہ میں عیسائیوں کا رد کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اب اس کی یہ بات تو انگریزوں کی وفا کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک گیم، لیکن اس موضوع پر ہی نہیں بلکہ جس بھی فیلڈ میں کوئی بندہ قدم رکھتا ہے تو یہ انسانی کمزوری ہے کہ کسی بھی موضوع میں ہر وقت بندہ لگا رہے تو اس موضوع پر وہ غالی ہو جاتا ہے، ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے۔ اس نے جب قادیانیت کا، عیسائیت کا رد شروع کیا تو یہ نالائق آدمی اکثر ایسا کرتا ہے کہ جب رد کرتا ہے کسی بھی مذہب کا تو اس تردیدی میدان میں جب یہ خود ساؤنڈ نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا، تو بعض کا اگلے کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ جیسے دیکھیے آپ کے نیچریوں نے جو نام نہاد مسلمان تھے، انہوں نے مستشرقین کا معجزے کا انکار کرنا، جب اس کا مقابلہ کرنا چاہا تو بجائے اس کے ان کے بوتھے پہ کھڈ کے مارتے، انہوں نے خود معجزے کا، نظر نہ آنے والی چیزوں کا، جنت اور دوزخ کا، فرشتوں اور شیطان کا، اور غیر مرئی چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان نکلتا ہے بعض اوقات اپنی ذاتی کمزوریوں اور نالائکیوں کے نتیجے میں اس کی بعض باتوں کو ایکسپٹ بھی کر لیتا ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم، یہ اتنا بڑا دنیا علم کلام کا نقطہ ہے کہ اگر اہل علم اس پر غور کریں گے تو ضرور اس کے اندر ڈوب جائیں گے۔ سنا میں ادھر جانا نہیں چاہتا، فلسفیوں کا رد معتزلہ نے کیا، معتزلہ فلسفیوں سے متاثر ہوئے، معتزلہ کا رد اشاعرہ نے کیا، معتزلہ سے کچھ باتوں کے اندر کمزوری رہ گئی، پھر اس کے نتیجے میں ماتریدیہ کے میدان میں آنا۔ علم کلام کی پوری ہسٹری ہے،
یہ مرزا قادیانی کے ساتھ میں بلا تشبیہ بات کر رہا ہوں، معاملہ مختلف تھا، لیکن مرزا قادیانی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یہ بھی جن کا رد کرنے نکلا تھا ان کی بعض باتوں سے متاثر ہو کر اس نے کچھ حقائق کا انکار کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی عیسائی خدا مانتے ہیں تو یہ صلیب کو پوجتے ہیں، آسمان پر جانے کی وجہ سے ان کی بڑی شان مانتے ہیں، تو بجائے اس کے ان باتوں کا صحیح جواب دیتا اس نے آسان راستہ ڈھونڈ نکالا کہ مسیح علیہ السلام کی حیات کا انکار کر دو۔ صلیب پرستی اور حیات مسیح کی وجہ سے آسمان پر جانے کی وجہ سے آٹومیٹک مسیح علیہ السلام کی خدائی کا انکار اور عیسائیت کی تردید کا راستہ آسان ہو جائے۔ اب اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ جواب دینا ضروری ہے، اس کی میں آگے بعد میں بڑھوں گا، کیونکہ ایک سوال تشنہ جواب چھوڑ دیا جائے تو اس کے بھی نقصانات ہیں۔ قادیانی نے پچھلے دنوں ایک ان کی ویب سائٹ ہے کولی بھی پازیٹیو، اس میں انہوں نے ایک سوال کیا ہوا، آج کا مسلمان عیسائیت کی راہ پر، یہ ہیڈنگ، اس میں لکھتے ہیں کہ عیسائی بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، مسلمان بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، تو مسلمانوں نے گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نوائی، عیسائیوں کی ہم نوائی کر کے عیسائی مذہب پروموٹ کرنے کے لیے عیسائیوں کا ساتھ دیا ہے۔ یہ 2-3 سطروں کا ایک بیان میں نے فوراً اپنے ساتھی کو کہا لکھو اس کا جواب، ہم نے بھی وہ نیٹ پہ دیکھا، وہ جواب کیا ہے؟ قادیانی مذہب یہودیت اور عیسائیت دونوں کی راہ، وہ صرف ہمارے اوپر عیسائیت کا الزام لے رہا تھا، میں نے یہودی اور عیسائی دونوں اس کے اوپر تھوپ دی، پھر نیچے لکھا یہودی بھی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے صلیب پر چڑھایا، عیسائی بھی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھے اور صلیب کو متبرک بنا گئے۔ صلیب پرستی ہوئی ہی اس واسطے ہے کہ مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھتا ہوا مانا گیا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل بھی نہیں کیا، صلیب پر بھی نہیں چڑھایا، بلکہ کوئی اور تھا جو مسیح کی تشبیہ دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں اسے 2-3 سطریں میں نے بھی لکھوا لیا، آج تک خدا کی قسم گالیوں کے سوا کوئی جواب نہیں، گالیاں میں نے پڑھی۔ یہ مرزا قادیانی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، جو گیم ہوئی، جو اس کے اوپر انفلوئنسز اور جو چیزیں جو ٹارک دیتی رہی اس کو، چیزیں جو جھٹکے لگاتی رہی چیزیں، وہ یہ تھی، اس وجہ سے اس کا ذہن خراب وہ اس راستے پہ چل دیا۔ یہاں تک میں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لینا، اس حد تک کچھ گزارشات پیش کی ہیں اور مختلف ادیان، نظریات اور خیالات کا میں نے رد کیا۔ اب آئیے مرزا قادیانی کا اس کے اپنے دلائل اور مسلمانوں کے سامنے جو یہ ڈھونگ چاہتا ہے اس کے رد کی طرف، یہ میری گفتگو کا چوتھا پورشن۔ بہت باتوں میں سے ایک بڑی اہم بات جو انہوں نے بڑی پاٹے خانے بنائی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جی مرزا قادیانی دراصل کوئی بکھرا نبی نہیں ہے، یہ خود حضور ہی کی ذات میں معاذ اللہ فنا ہو کر محمد الرسول اللہ بنا ہے، یہ الگ نبی کوئی نہیں ہے، یہ نبی پاک کا ہی معاذ اللہ اسمہ معاذ اللہ ایک نیا روپ ہے اور ری اپیرنس ہے۔ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ مرزا قادیانی کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، جس کے صفحہ نمبر 10 پہ وہ بات ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ میں نقل کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 3 پہ لکھتا ہے کہ صدیقی کھڑکی کھلی، باقی نبوت کے سارے دروازے بند، ایک صدیقی کھڑکی کھلی ہے۔ صدیقی کھڑکی کیا ہے؟ فنافر رسول کی کھڑکی، صدیق اکبر بھی فنافر رسول تھے، تو میں بھی صدیقی کھڑکی کے ذریعے سے فنافر رسول ہونے کے باعث مقام نبوت تک پہنچا۔ اب آپ ذرا اس کا جواب توجہ سے مہربانی کیجیے اور سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ صدیقی کھڑکی اصل میں ہے کیا؟ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس کا اس نے ایک جملہ لے لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطاب، اس دنیا میں حضور کا وہ آخری خطاب، اس خطاب میں آقا نے فرمایا تھا کہ سدو کل خوخت الى المسجد الا خوخت ابی بکر، مسجد میں کھلنے والی تمام کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی۔
یہ پوری حدیث کے پیچھے سے اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، میرے پیارے دنیا میں رہنا یا میرے پاس آنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا اور سب صحابہ پاس تھے۔ ابو بکر صدیق رونے لگے تو صحابہ نے سوچا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی بات کر رہے ہیں تو رونے کی کیا بات ہے؟ تو وہ بندہ دراصل جس کی حضور بات کر رہے تھے وہ حضور خود تھے، اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم والا تھا، کان ابو بکر عالم تو پھر آقا نے فرمایا لا تبکی یا ابا بکر، ابو بکر رو نہیں، ان امن الناس علی بنفس ومال، ابو بکر میرے اوپر جان قربان کرنے کے لیے بھی سب سے زیادہ قربانیاں ابو بکر کی ہیں، مال قربان کرنے کے لیے بھی سب سے زیادہ قربانیاں ابو بکر کی ہیں۔ ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو تنہائی کا یار بناتا تھا ابو بکر صدیق کو بناتا۔ وسدت کل خوخۃ الی المسجد، یہ وہ جملہ ہے، میں نے اس کا کانٹیکسٹ اور سیاق آپ کو سنا دیا ہے تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ مرزا قادیانی کہاں پھنسا ہوا ہے۔ تمام کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق کی کھڑکی کے۔ اصل میں حضور چاہتے تھے حضور علیہ السلام کے بعد چونکہ امامت کے مصلی پر ابو بکر صدیق نے کھڑا ہونا تھا، تمام صحابہ کے گھر مسجد کے چاروں طرف تھے اور ہر صحابی نے اپنی سہولت کے لیے مسجد میں آنے کے لیے ایک دروازہ یا کھڑکی کھولا ہوا تھا تاکہ گھر سے نکلوں سیدھا مسجد میں پہنچوں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد چونکہ ابو بکر صدیق نے مصلی امامت پہ کھڑے ہونا ہے، لہذا باقی تمام صحابہ گلیوں گلی ہو کے مسجد میں آئیں، ابو بکر ڈائریکٹ اپنے مسجد سے اپنے گھر سے مسجد میں آ سکتا ہے، اس لیے فرمایا تمام کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ یہ ہے جی وہ بات جس کا تعلق کھڑکی سے ہے۔ یہ کون سی کھڑکی ہے؟ اور مرزا صاحب نے مرزا قادیانی نے کون سی کھڑکی نکال ماری؟ بددیانتی کی یار انتہا۔ ان لوگوں میں کوئی عقل نہیں کہ جس کو یہ نبی مانے بیٹھے اس نے حدیث کا کیا حشر کر دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کس کھڑکی کی بات کر رہے ہیں، اور اس نے کون سی کھڑکی ڈھونڈ نکالی؟ اس کا دماغ خراب ہے۔ کم از کم تم تو اس سائنسی دور میں رہتے ہو، عقل استعمال کرو، انصاف استعمال کرو، خوف خدا میں سے لرز جاؤ۔ ایک اور بات خود صدیق اکبر جو اس کھڑکی کے مالک ہے وہ نبی نہیں بن سکے اور مرزا قادیانی کھڑکی میں سے گزر کے نبی بن رہا ہے۔ عجیب تماشا، جہالت عروج پر نظر آتی ہے۔ اور سنیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق جیسا افضل بندہ اس امت میں نبیوں کے بعد کسی نے نہیں دیکھا۔ لم تطلع الشمس على رجل افضل منه سوى النبيين والمرسلين، امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں حدیث نقل کی ہے کہ سورج نے ابو بکر سے افضل بندہ نبیوں کے بعد نہیں دیکھا۔ اور سیدنا علی مرتضی کا فرمان اور بہت سی حدیثیں ان کا مفہوم ایک ہی ہے، ان خیر هذه الامه ابو بکر ثم عمر، اس امت میں سب سے افضل بندے کا نام ابو بکر ہے پھر عمر۔ 80 بندہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے، 80 راوی ہے اس کا، متواتر حدیث کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے پھر عمر۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، اس امت میں افضل ابو بکر، اور جو اس امت میں افضل ہے وہ نبی نہیں۔ مرزا قادیانی خود کو امت میں مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ مرزا قادیانی امت میں ہو اور یہ نبی ہو، ابو بکر صدیق بھی اس امت میں ہو، سب سے امت میں سب سے افضل ہو، وہ نبی نہ ہو۔ افضل ابو بکر نبی نہیں، مرزا اس امت میں افضل نہیں اور بقول ان کے نبی ہے۔ اب دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا مرزا نبی نہیں یا مرزا اس امت میں۔ یہ مرزا کی بڑی اپنی طرف سے بڑی چوٹی کی دلیل ہے، یہ فنا فی الرسول کے حوالے سے، صدیق کی کھڑکی کے حوالے سے میں باتیں کر رہا ہوں۔ جو اس موضوع پہ مطالعہ رکھتے ہیں واللہ وہ مانے گا، مرزا کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر حیات مسیح کا سہارا لیتا ہے، ختم نبوت پر مرزا کی سب سے بڑا لوچر بہانہ یہی ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر فاروق ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا اگر ہونا ہوتا تو یہ ہوتا، عمر فاروق نبی نہیں ہے اور مرزا قادیانی وہ کیسے پہ نبی بن گیا؟ اور فاروق اعظم کا میں آپ کو فنا فی الرسول ہونا بھی الریاض النادرہ میں اور بہت دوسری کتابوں میں ایک حدیث سند حسن کے ساتھ موجود ہے
ایک دفعہ سن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں میں صبح کی رات کو میں نے خواب میں دیکھا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی ہے اور نماز پڑھا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے محراب کے ساتھ دیوار کی طرف ٹیک لگا کے تشریف فرما ہو گئے اور چہرہ مبارک نمازیوں کی طرف ہے اور باہر مسجد کے دروازے کے باہر ایک خاتون نے دروازہ کھٹکھٹایا ایک صحابی گئے انہوں نے جا کے دیکھا کہ ایک عورت نے آگے تھال بڑھایا کھجوروں سے بھرا ہوا تھال صحابی نے تھال پکڑ لیا حضور کے سامنے لا کے رکھ دیا وہ گفٹ لائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں ایک ایک کھجور تقسیم کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں تو میں نے دل میں سوچا ایک کھجور اور تو آقا نے دوسری کھجور نہیں دی اور سیدنا مرتضیٰ کریم رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی آپ فرماتے ہیں نماز کا ٹائم تھا میں اٹھا وضو کر کے سیدھا مسجد پہنچا جب آپ مسجد میں پہنچے تو فرماتے ہیں کہ جہاں میں نے خواب میں حضور کو نماز پڑھاتے دیکھا تھا وہاں سچی مچی عمر فاروق نماز پڑھا رہے تھے اور جہاں میں نے خواب میں حضور کو ٹیک لگا کے بیٹھے دیکھا تھا نماز کے بعد وہاں سچی مچی عمر فاروق بیٹھ کے نماز پڑھا کے اور جس طرح میں نے خواب میں ایک عورت کو تھال بڑھاتے دیکھا تھا سچی مچی ایک عورت تھال لے کر آگے جس طرح حضور نے ایک ایک کھجور تقسیم کی تھی فاروق اعظم نے اسی طرح سچی مچی ایک ایک کھجور تقسیم کی اور جس طرح میں نے خواب میں سوچا تھا کہ کاش حضور ایک ایک کھجور اور دیں میں نے دل میں سوچا کاش عمر ایک ایک کھجور اور دیں اور جس طرح حضور نے مجھے خواب میں کھجور دوسری نہیں دی فاروق اعظم تو بول پڑے کہنے لگے اے علی رات کو خواب میں کوئی نبی پاک نے دوسری کھجور دی تھی ایمان سے بتاؤ یہ فنا فی الرسول ہے کہ نہیں ہے ایسی ہستی نبی نہیں بن رہی اور یہ صدیق کی کھڑکی سے گزر کے نبوت کا ڈھونگ رچاتا ہے جناب خدا کی عظمت کی قسم اہل سنت کے مضبوط دلائل کے سامنے تم تنکے کی طرح رڑ جاؤ گے بہہ جاؤ گے تمہاری زمین پہ بوجھ بچ جائے گا قرآن اور حدیث کے سامنے اہل اسلام کے دلائل کے سامنے تمہیں سر جھکانا پڑے گا تمہاری ضد ہٹ دھرمی مرزا کے اوپر اندھا اعتقاد اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے لیکن جہاں تک مصطفیٰ کریم کے لائے ہوئے دین کا تعلق ہے اور حضور کے غلاموں کی طرف سے بیان کیے گئے دلائل کا تعلق ہے تم ان کے سامنے ایک منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے یہ موضوع اس اعتبار سے بھی کافی طویل ہے آخری پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے لگا قادیانیوں نے مرزا نے ایک اور بھی ڈھونگ رچا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ مسیحیت کا جو دعویٰ اس نے کیا میں اس پہ تھوڑا سا پھیرا لگانے لگا بخاری اور مسلم حدیث بھئی یہ علماء کا اور مدرسے کے طلباء کا ماحول ہے اس لیے علم گفتگو ہونی چاہیے وہ مرزا کی خرافات گالیاں تضاد بیانیاں وہ بھی ضروری ہیں لیکن وہ عوام کو جلدی سمجھ آئے یہ ماحول تو مدرسے کا ہے یا اس قسم کی گفتگو مناسب بخاری اور مسلم حدیث ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیوشکن ان ینزل فیکم عیسی ابن مریم حکما عدلا وہ وقت آنے والا ہے جب عیسی بن مریم تم میں نازل ہوگا حکومت کرے گا اور عدل کرے گا ہاں جی مرزا قادیانی کہتا ہے میں وہی مسیح ہوں جس نے آنا ہے تو حضور فرما رہے ہیں جس مسیح نے آنا ہے وہ حکومت کرے گا مرزا قادیانی حکومت کر سکا نہیں انگریزی حکومت کا پٹھو بن کر خود کاشتہ پودا بن کر زندگی گزار گیا حکومت کرنے کا نصیبہ اس کے لیے نہیں تھا عدل کرے گا حکومت ہو تو عدل کرے مرزا قادیانی حکومت سے بھی کیا عدل سے بھی کیا اب سنتے جائیے یہ بخاری مسلم حدیث ہے ہمارے پاس اس سے بڑی حدیث کی کتابیں نہیں ہیں ہم قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں قادیانی کا مقابلہ کریں گے کتابیں رکھ دیں گے نا تو قادیانی کے منہ پہ لگے یہ اور کیا دکھاتے تمہیں ظالموں پھر یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب خنزیر کو عیسی علیہ السلام اصل مسیح آئے گا تو خنزیر کو قتل کرے گا صلیب کو توڑ ڈالے گا مطلب یہ ہے کہ خنزیر خوری ختم ہو جائے گی اور صلیب پرستی ختم ہو جائے گی وجد الحرب والجزیہ جنگ ختم ہو جائے گی جزیہ ختم ہو جائے گا کیوں تمام اہل کتاب عیسی علیہ السلام پر ایمان لے آئے
حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، آگے فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا وَإِنْ شِئْتُمْ، اگر چاہو تو یہ قرآن کی آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تمام اہل کتاب مسیح کی موت سے پہلے مسیح پر ایمان لائیں گے۔ تو مرزا جی اگر آپ مسیح ہوتے تو کیا تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئے ہیں؟ کیا آپ نے حکومت کی ہے؟ کیا آپ نے عدل کیا ہے؟ کیا صلیب پرستی ختم کی ہے؟ کیا خنزیر خوری ختم کی ہے؟ کیا جنگ اور جزیہ ختم کیا ہے؟ نہیں۔ تو ایک اور بات سنو، کام الٹ جنگ اور جزیہ اور عیسائیوں کا یہودیوں کا ان پر ایمان لانا تو دور کی بات ہے، کام الٹا ہو گیا کہ صلیب پرستی پہلے سے بڑھ گئی، خنزیر خوری پہلے سے بڑھ گئی، امن عامہ قائم ہونا تھا، امن پہلے سے برباد ہو گیا۔ مرزا صاحب نمودار کیا ہوئے؟ پہلی جنگ عظیم فوراً چھڑ گئی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مرزا صاحب دنیا میں کیا تشریف لائے کہ دوسری جنگ عظیم بھی لگ گئی، جس میں ایٹم بم جیسے بلا قسم کے ہتھیار استعمال کیے گئے، اور ہیروشیما اور ناگاساکی پورے کے پورے شہر ودن اے فلیش they were obliterated۔ ایسا ہوا کہ نہیں؟ پھر 65 کی جنگ لگی، پھر ایران عراق جنگ لگی، پھر عراق پر امریکہ نے وہ حملہ کیا کہ دوسری جنگ عظیم سے بھی زیادہ اسلحہ اس جنگ میں پھونکا گیا، پھر امریکہ نے افغانستان پر وہ حملہ کیا کہ اس کو کارپٹ بمبنگ کہا جاتا، قالین کی طرح کارپٹ کی طرح تسلسل کے ساتھ بمبنگ کی گئی۔ یہ انسانی زندگی کا نہایت حیوانی دور ہے، تو مرزا قادیانی کے آنے کی برکات کے بعد یہ ظاہر ہے۔ بھئی امن قائم کرنا مسیح کی ذمہ داری تھی، یہ کیسا مسیح ہے کہ جس کے آنے سے امن برباد ہو گیا، الٹا بدامنی کئی گنا بڑھ گئی۔ آپ توجہ فرمائیں تو ایک بات عرض کرنے لگا، خلاف عادت اگر نبی کے ہاتھوں صادر ہو تو اسے کہتے ہیں معجزہ، اگر ولی کے ہاتھوں ہو تو اسے کہتے ہیں کرامت، اگر نبی کے اعلان نبوت سے پہلے کسی نبی کے ہاتھوں صادر ہو تو اسے کہتے ہیں ارہاس، کسی کافر کے ہاتھوں صادر ہو تو اسے کہتے ہیں استدراج، کسی عام مسلمان کے ہاتھ سے صادر ہو تو اسے کہتے ہیں معونت۔ اچھا جھوٹے نبی مدعی نبوت سے اگر کوئی چیز صادر ہو تو اسے کہتے ہیں اہانت، اسے کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا سن لینا، اہانت کو علماء نے عقائد کی کتابوں میں مثالیں دی، علماء فرماتے ہیں اہانت ایسے ہوتی ہے جیسے ایک بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا بندہ دعویٰ کرتا ہے، تو اسے ایک کانا بندہ آ کے کہے کہ دعا فرمائیے میری آنکھ ٹھیک ہو جائے، اور وہ بندہ وہ جھوٹا مدعی نبوت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ کانے کی اللہ کرے آنکھ ٹھیک ہو جائے، تو اس کانے کی دوسری آنکھ بھی برباد ہو جائے۔ تو خرق عادت تو اب بھی ہوا ہے، اسے کہتے ہیں اہانت۔ تو مرزا قادیانی کے ساتھ میری بغیر کسی کھچا دانے سے اپنے ایمان سے کام لینا، اللہ کے گھر میں بیٹھے مرزا قادیانی نے آ کے وہ جو امن عامہ کرنا قائم کرنا تھا، اس کی بجائے مرزا قادیانی کے تشریف لانے سے الٹا امن عامہ قائم ہونے کی بجائے پہلے والا امن بھی برباد ہو گیا۔ جتنی میں نے آپ کو ساری سٹوری سنائی، جو جنگیں سنائی ہیں، جو بمبنگ سنائی ہیں، مرزا کے آنے سے یہ کچھ ہو گیا۔ تو خدا کی عظمت کی قسم اب بتاؤ یہ مرزا کا معجزہ ہے یا مرزا کی یہ توہین ہے؟ ایک اور بھی مجھے بات آگے تمہیں بتا دوں، کسی بھی مدعی جھوٹے مدعی نبوت سے اس کی نبوت کو باطل ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا کفر نہیں ہے، عین ایمان ہے۔ اصل جملہ یوں ہے کہ کسی بھی مدعی نبوت سے معجزہ طلب کرنا یہ کفر ہے، لیکن یہ بھی یکسر کفر نہیں، اس میں بھی شرط ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ اگر اس کی تصدیق کی خاطر معجزہ طلب کیا گیا کہ اگر دکھائے گا تو میں مان لوں گا، یہ کفر ہے۔ اور اگر اہانت کے لیے کہا جائے کہ ایڈا پتر ہے تو معجزہ دکھا، یہ نیت کیا ہے؟ توہین، جو مرزا کے ہاں ہو چکی ہے، جو توہین مرزا کی ہو چکی ہے، جس نے امن عامہ قائم کرنا تھا، یہ اجازت وسیع ہونا تھا، اور اس کے ساتھ گیم الٹی ہو گئی کہ پہلے امن بھی برباد ہو گیا۔ تو اس نیت سے معجزہ طلب کرنا یہ مفہوم ہو کہ ایڈا پتر ہیں تے دکھا،
اور تم نہیں دکھا سکو گے، تمہیں خدا ذلیل کرے گا، اس ذہن سے کوئی بوجھا طلب کرتا ہے تو یہ بھی کفر نہیں ہے، ہاں البتہ اس ذہن سے کوئی طلب کرتا ہے کہ یہ اگر دکھائے گا تو میں مان لوں گا، یہ کفر ہے۔ تو یہ ایک پرٹیکولر چیز ہے، اس ڈیپتھ کے اندر جا کے اس مسئلے کو ہم نے سمجھنا۔ مسیح علیہ السلام نے جو امن عامہ قائم کرنا تھا، جب آئیں گے تو کریں گے، اس حوالے سے مرزا قادیانی کے بارے میں ایک بات کر دینا وہ مناسب ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ جہاد ختم ہو جائے گا، جہاد کی ضرورت نہ رہے گی۔ مرزا جہاد کی ضرورت کو تو ختم نہ کر سکا، امن قائم کرتا تو جہاد کی ضرورت نہ رہتی، وہ یہ تو نہ کر سکا، اس نے فتویٰ ٹھوک دیا کہ فتوے کے ذریعے تو میں بند کروں نا۔ اس نے کہا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، آ گیا وہ مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔ اس کی در سمین کتاب، اس کے اندر اس کی یہ ربائی۔ اس نے یوں کر کے جہاد کو ختم کرنے کے لیے ایک فتویٰ دیا، شعر لکھے، اور انگریز کی چاپلوسی بھی مقصود تھی۔ اب حدیث میں آتا ہے، ابن عساکر میں حدیث ہے اور کنز العمال وغیرہ سے ناقل، حدیث میں آتا ہے لا یزال الجہاد حلوا خضرا ما امطرت السماء وانبتت الارض، جہاد سرسبز و شاداب رہے گا جب سے آسمان سے بارش برستی رہے گی اور زمین سے سبزہ اگتا رہے گا، یعنی فار ایور، اپ ٹو دا ڈومسڈے، قیامت کے دن تک جہاد جاری رہنا ہے۔ پھر سینشأ نشو من قبل المشرق، آقا نے فرمایا مشرق سے ایک گروہ نکلے گا، یقولون لا جہاد ولا رباط، وہ گروہ کہے گا نہ کوئی جہاد ہے نہ کوئی رباط ہے، اولئک هم وقود النار، وہ جہنم کا ایندھن ہے، ورباط یوم فی سبیل اللہ خیر من عتق الف رقبۃ وصدقۃ اہل الارض جمیعا، حالانکہ ایک دن کا جہاد ہزار غلام آزاد کرنے سے بھی بہتر ہے اور پوری زمین کا صدقہ کر دینے سے بھی بہتر ہے۔ یہ آقا کریم کا فرمان ہے، جہاد کے ہمیشہ جاری و ساری رہنے کے لیے فرمان ہے۔ جہاد کی ضرورت نہ رہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی کینسلیشن، اس کے منسوخ ہونے کا کوئی کنسیپٹ، کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اور آقا نے فرمایا سینشأ نشو من قبل المشرق، مشرق سے ایک گروہ نکلے گا۔ خدا کی عظمت کی قسم، مدینہ میں بیٹھ کے آج بھی آپ لکیر سیدھی مشرق کو کھینچیے، قادیان کا سینہ چیرتے ہوئے گزر جائے گی۔ مدینہ سے سیدھا مشرق میں ہے قادیان، اور آقا فرمانے مشرق سے گروہ نکلے گا، وہ جہنم کا ایندھن ہوگا، اور وہ کہے گا کہ جہاد بند ہو چکا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں صاف حضور صاحب نے قادیان کا نام نہیں دیا، باقی سارا کا سارا نقشہ کھینچ کر اپنی امت کو رہنمائی دینے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایک اور بات ہے، اس حدیث کی صحت اور سند پر مرزا قادیانی اگر کوئی بحث کرنا چاہے تو مرزا قادیانی کی کتاب ہے کشتی نوح، اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو تو کتابوں میں آ چکی ہو، محدثوں نے، لفظ محدثوں لکھتا ہے محدثین کی بجائے، محدثوں نے اسے ضعیف یا موضوع ہی کیوں نہ کہا ہو، کتابوں میں وہ حدیث آ چکی ہو اور کسی بندے کے خلاف، کسی بندے کے بارے میں اس حدیث کے اندر پیشین گوئی موجود ہو اور وہ پیشین گوئی اس بندے پر فٹ ہو رہی ہو، اب وہ بندہ اس حدیث کو ضعیف یا موضوع کہتا ہے تو وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، حدیث سے جان چھڑانے کے لیے بہانے کرتا ہے، حدیث اس کے سینے پر سوار ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو جھوٹا خود تسلیم کر لیا۔ میں نے جتنی گزارشات پیش کی، میں نے آیت پڑھی تھی، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اس زمانے میں نے سب سے پہلے ایتھیسٹ کا رد کیا، دہریہ، نمبر 2 مستشرقین کا رد کیا، منکرین حدیث کا، نمبر 3 قادیانیوں کا رد کیا، اور قادیانیوں کا رد کرتے ہوئے میں نے مرزا کے اس بہانہ کہ میں فنا فی الرسول ہوں صدیقی صدیقی کے لیے اس نبی بناؤں، اس کا بلیغ رد کرنے کی اپنے طرف سے پوری کوشش کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد مرزا قادیانی کا رد کرتے کرتے تمام صحابہ کرام کے اندر نبوت کی اہلیت ہونے کے باوجود ان کو نبوت نہ ملنا مرزا قادیانی کے جھوٹ ہونے کا ثبوت بنایا ہے۔ اور اسی طرح جہاد کے موضوع پر اور مرزا قادیانی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اس کی اہانت کا بندوبست کیا تھا،
یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور آخر میں میں نے جہاد کے حوالے سے حدیث کی روشنی میں اور مرزا قادیانی کے اپنے مسلمات کی روشنی میں ایک حقیقت آپ تک پہنچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو ترقی عطا فرمائے، اور ان علماء نے، بزرگوں نے جو ہماری سرپرستی فرمائی ہے، اور پروفیسر صاحب نے جو علمی خطاب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بولا ہوا قبول فرمائے، اور فقیر کے الفاظ کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔